اس کلیسیا سے خدا کہہ رہے تھے میں جو کلام کر رہا ہوں میں اول اور آخر ہوں، میں فرسٹ اور لاسٹ ہوں۔ کیسے فرسٹ اور لاسٹ نہیں ہے؟ کیسے کہ بدھ اس شہر میں ہے، کیسے کی پرستش بے شک زبردستی کروائی جا رہی ہے، لیکن ایک دن جب خدا یسوع مسیح ایک طرح سے کہتے ہیں جب میں ایک دن زندوں اور مردوں کی عدالت کروں گا، کیسے میرے سامنے کھڑا ہوگا۔ ہاللیلویہ، ہٹلر میرے سامنے کھڑا ہوگا، جس نے چرچ کو ستایا، جس نے چرچ کو روکا، جس نے چرچ کو مصیبت میں لے گیا، وہ ایک دن میرے سامنے۔ جب خدا یہ کہتے ہیں میں اول اور آخر ہوں، تو وہ کہہ رہے ہیں میں سوورن گاڈ ہوں، میں قادر مطلق خدا ہوں۔ کیسے قادر مطلق نہیں ہے؟ ہاللیلویہ، تیرا خدا جس کی تو بندگی کرتی میری بہن، تیرا خدا جس کی تو بندگی کرتا میرا بھائی، وہ قادر مطلق ہے اور کوئی قادر مطلق نہیں ہے۔ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ الفا ہے، وہ اومیگا ہے، وہ ابتدا ہے، وہ انتہا ہے۔ اس کی ران اور پوشاک پر لکھا بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند، اور جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند، جس کے سر برف کی مانند، بال برف کی مانند سفید، ہاللیلویہ، جس کے پاؤں پیتل کی طرح، وہ سکر میں اول اور آخر ہوں۔ کیسے نہیں ہے؟ تیرا خدا اول اور آخر ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا کہہ رہا ہے جب کچھ نہیں تھا میں تھا، جب کچھ نہیں ہوگا میں ہوں گا۔ آمین۔ میں اور آپ اس کی بندگی کرتے۔ ہاللیلویہ۔ جب کچھ نہیں تھا تیرا خدا تھا، تیرا میرا فخر تھا، تیرا میرا غرور تھا، تیری میری چٹان اس وقت بھی موجود تھی۔ ہاللیلویہ، آمین۔ پھر خدا کہتا ہے جو مر گیا تھا میں وہ ہوں، اور جو زندہ ہوا میں تیرے ساتھ کلام کر رہا ہوں۔ آج اس چرچ سے، آج ڈاکٹر والے کی کلیسیا سے، جو مر گیا تھا تیرے لیے وہ کلام کر رہا ہے، جس نے تیری سلیب اٹھائی وہ کلام کر رہا ہے، جس نے تیرے لیے کوڑے کھائے وہ تجھ سے کلام کر رہا ہے، تیری بیٹی سے، تیرے بیٹے سے، تیری ماں سے، تیری بیوی سے، تیرے بہن سے، تیرے شوہر سے، تیرے بھائی سے، تیری بیوی سے، تیرا یسوع جو تیرے لیے مر گیا تھا وہ اور وہ نہ صرف مر گیا تھا وہ زندہ ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح نے اپنی جان خود دی ہے، کوئی اس کی جان نہیں لے سکتا، وہ ولنگلی مرا ہے، وہ اپنی مرضی سے، اور اس لیے کلام میں لکھا ہے اس نے موت تک فرما برداری کی۔ ہاللیلویہ، اس نے سلیب تک جانے تک فرما برداری کی۔ اور یسوع مجھے اور آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ جو یہاں پر اس لیے لکھا ہے اگر تو جان دینے تک وفادار رہے گی، اگر تو جان دینے تک وفادار رہے گا، جیسے میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں، ایک دن اگر تو جان دینے تک وفادار رہی اور رہا اور تو مر گیا تو بھی میری طرح زندہ ہی رہے گا۔ ہاللیلویہ۔ یہ چرچ کے پاس مکاشفہ، یہ کلیسیا کے پاس مکاشفہ ہے، زندگی جاری رہے گی۔ اگر ایمان کی خاطر مجھے گولی مار دی جائے، اگر ایمان پر کھڑے ہونے کی خاطر میرا سر کاٹ دیا جائے، تو خدا یسوع مسیح یہ کہہ رہا ہے میں مر گیا تھا میں زندہ ہوں، تو بھی زندہ رہے گی، تو بھی زندہ رہے گا، اور یہ زندگی جاری رہے گی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا کے کلام کرتا کہتا ہے میں تیری مصیبت اور تیری غریبی کو جانتا ہوں، میں تیری مصیبت اور تیری، یہ چرچ جو تھا پہلے ہی مصیبتوں کے اندر تھا، یہ چرچ جو تھا یہ بہت غریب تھا۔ میں اس کی جب سٹڈی کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ لفظ جو مصیبت ہے اس کا مطلب ہے ایک دو دن کی مصیبت نہیں، لمبی مصیبت۔ اور یہ کیسا پیغام ہے؟ خداوند کہہ رہا ہے میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں، پر خدا مصیبت نہیں حل کر رہا۔ میں تیری تنگی کو جانتا ہوں، میں تیرے دکھوں کو جانتا ہوں، پر خدا مصیبت اور دکھ اور تنگی اور تکلیفیں اور بیماریاں ٹھیک نہیں کر رہا۔ خداوند یہ کہہ رہا ہے میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں، میں تیری پین کو، اور میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں خداوند کی کلیسیا، آپ کسی درد میں ہیں، آپ کسی بیماری میں ہیں، آپ کسی مصیبت میں ہیں، آپ کسی مشکل میں ہیں، اور آپ نے بڑے روزے رکھے، آپ کو شاید 2 مہینے، شاید آپ کو 2 سال ہو گئے، لیکن تیرا خدا تیری مصیبت کو جانتا ہے۔ شاید فیسیں نہیں ادا ہوئی، شاید گھر میں کھانا نہیں ہے، شاید آپ نے نیا گھر بنانا ہے، شاید آپ نے اپنے بچے کی شادی کرنی ہے، شاید آپ کا واش روم ٹھیک نہیں ہے، آپ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کا بیٹے اور بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ ایک بات یاد رکھیں، خدا
تیرے دکھ کو، خدا تیری بیماری کو جانتا ہے۔ وہ 38 برس کے اس شخص کی بیماری کو جانتا تھا جو بیت حسدہ کے حوض کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جانتا ہے۔ ہمارا خدا ایسا نہیں ہے، وہ جانتا ہے میں اور آپ کس مشکل میں ہے۔ وہ اس چرچ کو بھی بتا رہا تھا، میں تیری مصیبت کو جو لمبی ہے، جو بڑی دیر تک شاید چلے گی، میں جانتا ہوں۔ اور پھر اس کے بارے میں یہ لکھا ہے، میں تیری غریبی کو بھی جانتا ہوں۔ اور یہ غریبی ان کی ایسی تھی، اس کے لیے میں ورڈ دیکھ رہا تھا یونانی زبان میں، اتنی غربت آ جانا کہ آپ مانگنا شروع کر دیں، اتنے غریب ہو جانا کہ فقیر کوئی بن جائے۔ جیسے لازر امیر آدمی کے گھر کے سامنے دروازے پر ڈال دیا گیا، کما نہیں سکتا، اتنا غریب یہ چرچ تھا، اتنی مصیبت کے اندر یہ چرچ تھا۔ یہ کھل کر خداوند کی پرستش، عبادت اور ستائش نہیں کر سکتے تھے۔ میں اور آپ تو خوش قسمت ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، بلکہ یہ 5واں دن ہے اور مسلسل ہم اس کنونشن میں خدا کی آواز کو سن رہے ہیں۔ اس چرچ کو عبادت کرنے میں مشکل تھی، اور خداوند یہ کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں تیری مصیبت کو، میں جانتا ہوں تیری غریبی کو، اتنی غریبی ہو کہ ایک روٹی کا ٹکڑا آپ اور پانی آپ جو ہے وہ نہ پی سکیں، اس قدر غربت کی۔ لیکن خداوند آگے اس کی ایک اور تعریف بھی یہ کرتا ہے، تو غریب ہے، تیری مصیبت بڑی ہے، تیری مصیبت لمبی ہے، لیکن تو دولت مند ہے۔ ہاللیلویہ، اس کی تعریف ہوئی ہے۔ غریب چرچ، مصیبتوں میں چرچ، لیکن خداوند کہتا تو دولت مند ہے۔ پہلے خداوند کہتا ہے میں جانتا ہوں تیری مصیبت کو، پھر خداوند کہتے ہیں تو غریب ہے پر تو دولت مند ہے۔ ہاللیلویہ، کہ کیسی زبردست بات ہے۔ تیرے کو روٹی نہیں ہوندی، تیرے کو پانی نہیں ہوندا، پر تو امیر ہے۔ یہ ایمان میں امیر چرچ تھا، یہ کلام میں امیر چرچ تھا، یہ خدمت میں امیر چرچ تھا، یہ خدا پر بھروسہ رکھنے میں امیر چرچ تھا، یہ خدا پر توکل کرنے میں امیر۔ اگر آپ کے پاس روٹی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس آٹا نہیں ہے، اگر آپ کے پاس فیسیں ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، پر آپ ایمان میں اسٹرانگ، آپ ایمان میں مضبوط، آپ امیر ہیں۔ ہاللیلویہ، آپ امیر ایماندار، آپ امیر کلیسیا، آپ امیر خدا کے پیار کرنے والے اور خدا سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ دولت ہوئے، گڈیاں ہوں، بنگلہ ہوئے، ایمان نہ ہوئے۔ غریب وہ شخص، پیسہ ہو، تعلیم ہو، مہارتیں ہوں، سکلز ہوں، ڈاکٹر ہو چاہے انجینئر ہو چاہے بڑا پڑھا لکھا، ایمان نہیں ہے، کلام نہیں ہے، مکاشفہ اندر نہیں ہے، غریب۔ لیکن اس کو کہا گیا تو دولت میں تو، پیسے میں تو، دنیا داری میں، ان چیزوں میں تو غریب ہے، لیکن تو روحانی طور پر امیر ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ جب خدا اس کلیسیا کو دیکھتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ تو روحانی طور پر امیر کلیسیا، تو روحانی طور پر امیر خادم ہے، تو روحانی طور پر امیر خادم ہے۔ تیرے ایمان کو میں نے دیکھا ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب کے پیچھے تھوڑا پڑھیں تو لکھا ہے کہ یسوع جو ہے وہ سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، یعنی کلیسیا میں یسوع پھرتا ہے۔ اس کلیسیا میں آج یسوع پھر رہا ہے، شانتی نگر کی کلیسیا میں یسوع پھرتا ہے۔ دیکھا وہ سونے کے 7 چراغ دانوں میں جو کلیسیا کو پیش کرتے وہ پھرتا ہے۔ ابھی دیکھیے گا میری طرف، ابھی وہ یہاں پر پھر رہا ہے اور وہ تیرے ایمان کو جانتا ہے کہ تو کتنی امیر بہن ہے۔ ابھی وہ یہاں تیرے درمیان پھر رہا ہے، وہ سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے اور وہ جانتا ہے تو کتنا روحانی طور پر امیر ہے، تو کس قدر ایمان میں مضبوط ہے، تو کس قدر خدا پر بھروسہ کرتا ہے، تو کس قدر خدا پر توکل کرتی۔ وہ جانتا ہے میری بہن، وہ جانتا ہے میری ماں، وہ جانتا ہے میری بیٹی کہ میں اور آپ کتنے روحانی طور پر امیر ہیں۔ آگے خداوند کہتے ہیں اور تو دولت مند ہے، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لعنتان کو بھی جانتا ہوں۔ یہ لوگ مسیحی تھے اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، ہم فلاں ہیں، میرے کو فلاں عہدہ ہے، وہ ہیں تو یہودی، پر خدا کہتا ہے وہ شیطان کی جماعت ہے۔ یسوع نے کہا
جو میرے خلاف ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہے، جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ میرے خلاف ہے۔ افسوس کی بات یہ تھی اس کلیسیا کو یہودی ستا رہے تھے، اور کئی مرتبہ کلیسیا یہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ والا بھائی چرچ